جی ناظرین کرام، آپ بحث کو دیکھ رہے ہیں کہاں تک پھیلی ہوئی، اقبال تک، قائد اعظم تک، علامہ اسد تک، اور کتنی دور تک جاتی ہے. بہت سے سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور شاید ہمارے ذہنوں کی الجھنیں ہیں جس کو ہم سلجھا نہیں پاتے اور اس کو علمی بحث کا نام دیتے ہیں. شامی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہنٹنگٹن بہت ذکر کرتے ہیں اس کا جی، یہ جس نے کلیش آف سیولائزیشن لکھی ہے جی، اس کی کتاب ہے ہو آر وی. وہ خاص طور پر اس بات کو کہتا ہے کہ فاؤنڈنگ فادرز کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، کریڈ ہوتا ہے ہر قوم کی. ہمارا بھی امریکنوں کا ایک کریڈ ہے، یعنی نظریہ ہے. اور یہ لوگ ہمیں نظریہ پاکستان یعنی قوم بننے کے لیے، اگرچہ وہ تو واسپ کا لفظ استعمال کرتا ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، ان کا کلچر جو ہے سب کا کلچر ہے. ہم اگر ویسے شرافت سے کہہ دیتے ہیں جی ہمارے دین بنیاد ہے ہماری تہذیب کی، یا یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا ایک نظریہ تھا فاؤنڈنگ فادر کا، تو یہ ہمارا مذاق بہت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم دقیانوسی ہو گئے ہیں. اور بہت خود ان کے جو میں امیر صاحب دیکھیں، جو پاکستان قائم ہوا نا، تو ظاہر ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے قائم ہوا، اور 100% لوگ تو خود کے حامی نہیں تھے. کانگریس بھی موجود تھی پاکستان کے اندر، پاکستان کے مخالف بھی موجود تھے. ٹھیک ہے نا، وہ قلیل تعداد گلے سے لگایا، قلیل تعداد میں تھے لیکن موجود تھے. ٹھیک ہے، اور ان میں سے آج کئی سیاست میں بھی ہیں، اور ان کے وارثان کئی سیاست میں ہیں، کئی دانشوروں میں ہیں. وہ جو لوگ ہیں ان کا شجرہ نسب اور ہے. یہ سارا کنفیوژن وہ پیدا کرتے ہیں. دیکھیں، پاکستان کوئی بھی فکر ہو، کوئی فلسفہ ہو، آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ابتدائی لوگوں کے پاس جاتے ہیں. یعنی اسلام کیا ہے، اس کو آپ سمجھنے کے لیے صحابہ کے پاس جائیں گے، آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، تبھی یہ سمجھیں گے نا اسلام کیا ہے. قرآن کی جو انٹرپریٹیشن جو ہے صحابہ نے کی، رسول اللہ نے کی، اس کو فوقیت ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب کسی آپ پاکستان کو سمجھیں گے تو پاکستان کے بنانے والوں کی طرف جائیں گے، بانیان پاکستان، جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں، جو پہلی نسل ہے آپ کی، اس کے پاس جائیں گے. تو جو پہلی نسل ہے ہماری، اس کی ریپریزنٹیشن جو تھی وہ اس اسمبلی میں تھی جو پہلی اسمبلی ہے ہماری قائم ہوئی، جو 14 اگست 1947 کو جو اسمبلی وجود میں آئی، اس کو اعتماد حاصل تھا پورے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا اور مسلم لیگ کا. مسلم لیگ اس کے اندر ایک واحد جماعت تھی، دوسری کوئی تھی تو کانگریس تھی. انہوں نے جو ریزولوشن پاس کیا قرارداد مقاصد، وہ پیش کس نے کیا؟ وہ لیاقت علی خان نے. لیاقت علی خان کون تھے؟ وہ سیکریٹری جنرل رہے آل انڈیا مسلم لیگ کے برسوں. تو لیاقت علی خان جو ہے قائد اعظم کے بعد جو دوسرا معتبر نام ہے تحریک پاکستان کا، وہ لیاقت علی خان ہے اور ان کے رفقا ہیں. اور بڑی بحث کے ساتھ پاس ہوئی، ٹھیک ہے نا. اس قرارداد مقاصد کو پیش کیا گیا، اس پہ بحث کی گئی اور پھر اسے منظور کیا گیا. اس میں میں آپ کو ایسے انٹرپٹ کر رہا ہوں، ڈاکٹر اشتیاق قریشی صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا، اب یاد ہو زندگی میں آپ نے چھاپا تھا بہت طویل. اس میں انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی اور مجھے زبانی ازبر ہے لکھے ہوئے دیکھے بغیر. انہوں نے کہا کہ غلام محمد اور دوسرے سیکولر عناصر جو تھے وہ انڈیا کی جو قرارداد مقاصد تھی نا، اس کا چربہ لے کر آگے تھے اور اس کو پیش کر رہے تھے، جس پر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پاکستان الگ ملک ہے، وہ الگ ملک ہے. تو اس کے جواب میں پوری بحث ہوئی اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اس پہ رول ادا کیا، کیا کیا، جیسے اس کو تو پوری بحث کے بعد ہوا ہے. یہ بات یہ ہے، اب بڑی آپ نے دلچسپ بات کی ہے. میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ انڈیا کی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس نے بھی ایک قرارداد مقاصد پاس کی. ہمارے لوگ چاہتے تھے یہ پاس ہو جائے. قرارداد مقاصد جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. یعنی ریاست کے مقاصد انہوں نے بھی بیان کیے ان کے اپنے فلسفے کے مطابق. ہمارے ہاں بھی قرارداد مقاصد منظور ہوئی اور پاس کرنے والے، دیکھیں مختلف رائے ہو سکتی ہے، پاس ہونے سے پہلے بحث ہوئی اور اس پر اوپن ڈیبیٹ کے بعد وہ ریزولوشن جو ہے وہ کیا گیا، جس کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے پاکستان کی دستور سازی کی. گرون نارم کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. آج تک اور دنیا کی تاریخ میں بھی جی کہ پہلی بار کسی ماڈرن ریاست کے اسلامی تشخص کے ساتھ قائم کرنے کے لیے اصول بیان کیے گئے جس میں اقلیتوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا. دیکھیے، پاکستان ایک ایسی مملکت کے طور پر وجود میں آیا، پوری دنیا میں یہ ایک اجنبی تصور تھا کہ ایک ڈیموکریٹک اسلامک کنٹری، ایک ڈیموکریٹک مسلم کنٹری. یہ اس وقت اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈال لیں، اس زمانے میں
تو اس نام کی کوئی چیز آپ کو ملے گی؟ آج بھی جو ہسٹوریکل انالیسس کے لوگ ہیں، آج بھی جو انتھروپولوجیکل تھیوریز بیان کرتے ہیں، آج بھی وہ لوگ ان کے خانہ میں فٹ نہیں ہوتا کہ یہ ایسا ملک بھی بن سکتا ہے کہ جو لوگ یہ کہیں کہ ہمارے سگے نسل کے، رنگ کے، رشتے کے، زبان کے لوگ جو ہے ان سے ہم علیحدہ ہوتے ہیں، جبکہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے یہ ڈیٹرمن کر دیا تھا نا کہ سعد بن ابی وقاص کی تلوار ہے باپ کی گردن ہے۔ ابو قحافہ نے کہا باپ حضرت ابوبکر صدیق کہ تم میرے گردن کے تلوار کے نیچے آ گیا تھا، ان کا نہیں، اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے والد محترم تو میری تلوار تمہاری گردن اڑا چکی ہوتی۔ ہم نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ ہم بنیادی طور پر قوم بنتے ہی لا الہ الا اللہ سے ہیں، ہمارے رنگ نسل یہ ساری چیزیں جو ہیں جو رسول اللہ کے خطبے کے مطابق وہ اس کے پت ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ ہیں، اور وہی ہم نے کیا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جب میں علامہ اسد کی اس کی تھیوری کی اس پہ بات کر رہا ہوں، اس کے بعد قائد اعظم نے ان کو 3 آبجیکٹیو دی۔ میں کیونکہ اس ملک کی جو بدترین بدقسمتی وہ یہ ہے کہ 1773 کے اندر ایک میرے جو بزرگ تھے بیوروکریٹ، ان کو انگریز نے ایک خاص سانچے میں ڈالا تھا کہ تم نے اس طرح کی زندگی اور اس طرح کی اسٹیٹ اور اس طرح کی معاملات جو ہیں اس طرح طے کرنے ہیں۔ حاکم تھے، اندر سے سیکولر تھے، ٹھیک، اور باہر سے وہ کالے تھے، اندر سے گورے تھے۔ انہوں نے وہ سارے ریکارڈ تباہ کرنے کی مکمل کوشش کی۔ قائد اعظم نے باقاعدہ آبجیکٹیوز دیے اس کے اندر۔ نواب ممدوت کو بھیجا خط، نواب ممدوت اس کو چیف منسٹر تھے، انہوں کو خط بھیجا، انہوں نے وہاں پر دیے ان کو کہ پاکستان 3 کام کرو، پاکستان کا اسلامک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرو، مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن نہیں، اسلامک کانسٹیٹیوشن۔ سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ایک اسلامک نصاب تعلیم مرتب کرو، جس کی وجہ سے ہم آج خراب ہیں اور اس بات میں بنے تو ہمارا اسلامک نظام تعلیم۔ تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا ایک اسلامک اکنامک سسٹم بلڈ کرو۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا تھا ڈاکٹر اسد صاحب نے، اور دوسرا انہوں نے 2 ریکمنڈیشن دی تھی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنے وڈیرے اور جتنے خان اور جتنے تنبندار اور جتنے سردار جن کو انگریزوں نے غداری کی بنیاد پر زمینیں دی ہیں، یہ ان سے واپس لے لی جائیں۔ مغربی پاکستان میں شامی صاحب کے بھی بزرگ رہے ہیں، دوست بھی رہے ہیں، اس کے خلاف ایک پوری لابی اٹھی، نوابزادہ نصر اللہ، دا موسٹ امپورٹنٹ بابا جمہوریت، انجمن تحت الشریعہ۔ بنگالیوں میں ایک صاحب تھے تفضل علی، تفضل علی صاحب نے علامہ اسد کی وہ ریکمنڈیشنز اٹھائیں اور اسمبلی میں پیش کر دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 49 میں انہوں نے جاگیرداری ختم کر دی، اور آج بنگالی جو ہیں وہ اس وجہ سے ہمارا زیادہ ڈیموکریٹک اصول۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا علامہ اسد نے 3 سال کی تعلیم بند کر دو، انہوں نے کہا، اور ہر نظریاتی ملک میں ہوئی ہیں۔ موزے تنگ نے 4 سال کے لیے یونیورسٹیاں بند کی، ایران نے 3 سال کے لیے یونیورسٹیاں بند کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 سال جو یہ نصاب تعلیم پڑھیں گے، جس کے اندر انگریز سیکٹری ایجوکیشن نے جو تاریخ پڑھائی ہے، جس کے اندر اورنگزیب ظالم ہے اور اکبر جو ہے وہ سیکولر ہے، ٹھیک، اور یہ 3 سال جو ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ گلی ڈنڈا کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، اس قوم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہم ان کو پڑھا لیں گے۔ 3 سال کے لیے بند کرو اور نصاب تعلیم مرتب کرو۔ ٹھیک بات ہے۔